سے پہلے شہزاد علی ملک صاحب کا شکر گزار ہیں کہ وہ اسلام آباد چیمبر آئے. ہمارے سابقہ صدور فیڈریشن کے سابقہ صدور اسلام آباد چیمبر کے گور اعجاز صاحب جو کہ لاہور سے خصوصی تشریف لائے, ایس ایم تنویر صاحب, اور میرے قائد جن کو میں ہمیشہ قائد ہی یاد کروں گا, ایسے منیر صاحب کا نام لینا میں ضرور سمجھوں گا یہاں, ان کو, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اور میرے پریس میڈیا الیکٹرانک کے لوگ, سب کو السلام علیکم. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جاؤں, فیڈریشن کی بات کروں کہ ملک کی حالات کی بات کروں. پہلے یہ فنکشن فیڈریشن کا تھا, پھر ملک کی حالات کا فنکشن ہو گیا. اس میں سب سے پہلے تو میں اپنے صوبے کی 3-4 باتیں کرنا ضروری سمجھوں گا, کیونکہ آج کل میڈیا میں بہت سخت ہمارے صوبے کے خلاف باتیں چل رہی ہیں, تو میں وہ صوبے کی بات کرنا ضرور سمجھوں گا, کہنا ضرور سمجھوں گا. پھر ہمارے صوبے میں 2 چیزوں کا بڑا سخت پرابلم بنا ہوا ہے. ایک تو کہتے ہیں جی آٹا اسمگل ہو رہا ہے, دوسرا کہتے ہیں کہ جی ویٹ کی اور فلاور کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ پریس میڈیا ساری یہاں بیٹھی ہے, ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی جو چیز اسمگل ہوتی ہے وہاں 10 قسم کی ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ یہ چیز روک سکتی ہے. یہ صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ روکے گی یہ چیز. ٹھیک ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ روک سکتی ہے اس کو اگر وہ روکنا چاہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں ٹیررزم کی بہت سخت پرابلم شروع ہوئی ہے. اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے صحیح ادھر. گور بھائی اور شہزاد علی ملک صاحب, یہ تھوڑی سی میں ذرا اس طرف جاؤں گا, پھر آپ فیڈریشن کی بات بھی کر لیتا ہوں. اس دن یہاں پاکستان میں ہمارے اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی. جو ٹیررزم کے 2 صوبے ہیں سر, جس میں ایک بلوچستان ہے اور ایک اے پی ہے, ان کی کسی نمائندے کو کسی کو بلایا ہی نہیں گیا اس میٹنگ میں. تو یہ چیز میں یہ بھی کہنا چاہتا تھا. اب انڈسٹری کی بات تھوڑی سی کروں سر, ہمارے صوبے میں اور ایک پنجاب میں 2 فیکٹریاں پورے پاکستان میں جو بلب پروڈیوس کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب گور بھائی اگر میں کل کہوں آپ کو جی کہ کل سے آپ کی ٹیکسٹائل مل فروری سے بند ہو جائے گی, تو یہ کس طریقے کا قانون ہے؟ یہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے میرا خیال ہے پچھلے ہفتے اعلان کیا, نہ پوچھا کسی سے, نہ بات ہوئی کسی سے کہ جی بلب کی فیکٹریاں جو ہیں وہ بند کر دی. 1 فروری سے انہوں نے بند کر دی. نہ ان کو پتہ ہے کتنا مال ہے ان کے پاس, نہ انہوں نے ایلسیوں کا پوچھا, کچھ بھی نہیں ہوا جی بلب کی 2 فیکٹریاں بند ہو گئی. ہمارے صوبے میں, جی صوبے میں نہیں پورے پاکستان میں بجلی کا بحران ہے, گیس کا بحران ہے. یہ چیز یہاں بڑے لوگوں نے بتائی کہ جی صوبے فیڈریشن اور چیمبر مل کر حکومت کو کچھ کہیں. مفتاح صاحب کیئر ٹیکر تو نہیں تھے, خیر مفتاح صاحب اس ٹائم جی میرا خیال ہے فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے مجھے کے پی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بلایا. میں نے ایک چیز بتائی جی گور بھائی, یہ بڑے ضروری پوائنٹ ہے اگر آپ یاد سن لیں. ان کو میں نے کہا کہ جی ہمارے صوبے میں $5 بلین کی ایکسپورٹ ہوتی تھی ٹو افغانستان. ابھی آپ یقین کریں گے وہ ایکسپورٹ کتنی ہے سر؟ 70 لاکھ روپے. ان کی بالکل, ہاں جی, ہماری اپنی ایکسپورٹ. میں نے ان کو یہی کہا تھا, اسی طرح کا پرائم منسٹر ہاؤس میں فنکشن تھا, جو سارے منسٹر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سارا پاکستان سے بزنس کمیونٹی بیٹھی تھی. آپ نہیں کہا, میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی یہ صوبے میں نہیں آتی ایکسپورٹ, یہ پاکستان کی ایکسپورٹ ہے, تو خدارا اس چیز کو ذرا دیکھا جائے. وہ 8-9 مہینے ہو گئے, کسی نے اس کو بھی نہیں دیکھا. سر ہمارے یہاں فکس چارجز لگے ہوئے ہیں. یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جی پورے پاکستان میں فکس چارجز ہیں بجلی کے بل پر. ٹھیک ہے جی, تو وہ بجلی کے بل کے فکس چارجز فالتو میں لگے ہوئے ہیں. جس کی انڈسٹری بند بھی ہے وہ بھی فکس چارجز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو وہ کرنا چاہیے کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے, کیونکہ جس کی فیکٹری بند ہے وہ بھی فکس چارجز دیتا ہے, جس کی فیکٹری چل رہی ہے تھوڑی بہت جو چل رہی ہیں وہ فکس چارجز دیتے ہیں. ٹھیک, لیکن جو بند ہے ان کو بھی فکس چارجز دے دیتے ہیں.
ایل سی کا تو میں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو بتانے کا کیا فائدہ ہے، ایل سی آپ کو پتہ ہے سارے پاکستان میں، آج بھی والد صاحب کا صبح فون آیا ہے کہ بیٹا وہ بینک والوں سے بات کرو ایل سی کھول دیں، تو بینک والوں سے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ایل سی کم از کم 5-6-7 دن لگیں گے، اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی۔ ویٹ کا کرائسس آیا ہوا ہے جی، فلاور ویٹ کا کرائسس ہے، اور یہ ابھی ہمارے گھی ملوں والوں نے یہی اعلان کیا ہے کہ جی گھی کا کرائسس آئے گا، آگے رمضان آنے والا ہے اور یہ رمضان میں بہت بڑا گھی کا کرائسس آئے گا، لیکن چلیں اب حکومت فارغ نہیں ہے، حکومت چلیں ٹھیک ہے، ابھی ہمیں بڑے پیسے مل گئے جی، کہتے ہیں جی بہت زیادہ پیسے مل گئے، لیکن وہ پیسے کس نے دیے، اس میں کم از کم 4 مہینے لگیں گے پیسے، 4 مہینے، یا آپ کو میرے سے زیادہ علم ہوگا کتنے مہینے لگیں گے آنے میں، لیکن جو ایڈ ملی ہے چلے وہ میں نے سنا ہے کہ جی وہ جلدی مل جاتی ہے، مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن ڈالر یہ کنٹرول کر نہیں سکتے تھے جی، جادوگر صاحب آئے تھے باہر سے، وہ کہتے تھے کہ جی یہ آئیں گے یہ ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ ملک کی تباہی ہے، بہت سخت قسم کی تباہی ہو رہی ہے، اب باہر ریمیٹنس آتی نہیں ہے آپ کے ملک میں، کیوں نہیں آتی، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جی باہر ریٹ جو ہے وہ 260 سے اوپر ہی ہے، اور بینک کا ریٹ 227 اور 228 روپے میکسیمم ہوگا۔ اس کے ساتھ ابھی آج کی میں اب کیا بولوں، 304 روپے کا پاؤنڈ ہے یا 310 روپے کا پاؤنڈ ہو گیا، 260 262 روپے کا ڈالر ہے، ابھی کہتے ہیں جی 100% ایل سی مارجن آپ 100% آپ دیں گے تو ایل سی آپ کی کھل جائے گی، میں ڈالر باہر سے دوں گا، پہلے اتنا نقصان ہے، میں ڈالر باہر سے لے کر اس کو پھر جمع کراؤں، اس میں کتنا نقصان ہوگا سر مجھے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ان کو چاہیے گورنمنٹ کو جی کوئی ٹیکس انسینٹیوز دے، مل کر بیٹھیں ہمارے ساتھ، میرا تو خیال ہے انڈسٹری کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے، فیڈریشن کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ خود بخود اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے فیصلہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا سر یہاں انڈسٹری چلانا، ساتھ ہی ساتھ اگر تو میرے پاس ایک الفاظ ہیں لیکن کہنا بھی میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں سب کچھ، اسحاق صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیں سر، کسی اور کو فائنانس منسٹر لگا دیں تو میرا خیال یہ ملک چل بھی جائے گا، کیونکہ یا رشتہ داری ہوگی اور یا فائنانس منسٹری ہوگی، یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو رشتہ دار ہیں تو اس وجہ سے وہ فائنانس منسٹر لگے ہوئے۔ میں آپ کو 1800 کنٹینر ایک کمپنی کا سر کنٹینر کراچی میں پڑا ہوا ہے، ایک کمپنی کا، جو $200 پر کنٹینر ڈیمریج چارجز دے رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ کی وہ انڈسٹری جو بھی انڈسٹری ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں چلے، ٹویوٹا کمپنی کا 1800 کنٹینر پڑا ہوا ہے پورٹ پہ، $200 پر ڈے ڈیمریج ایک کنٹینر پر ہے، وہ کیسے انڈسٹری چلائے گا؟ ملٹ ٹریکٹرز کا اس دن سنا ہے جی وہ بند ہو گئی، باقی سارے بند ہو رہے ہیں، سوزوکی کمپنی بند ہو گئی، آہستہ آہستہ میرا تو خیال ہے اس ملک میں آپ کو یہ شرطین اپنی دل کی آواز سناتا ہوں کہ سر یہ میرا ملک ہے، میں نے یہاں رہنا ہے، میں نے کدھر جانا نہیں ہے اس ملک میں کہتا ہوں یہی ملک ہے ہمارا رہنے کا، باہر جائیں گے تو کم از کم میکسیمم 20 دن سے زیادہ ہم باہر نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے جی، یہ اس ملک ہے، پاکستان کو اللہ بچائے، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان کو سمجھائے کہ یہ پاکستان کو بچائیں، میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو بچانے کے لیے، مجھے نظر نہیں آتا یہ چیز کہ یہ پاکستان کو بچانے کے لیے ابھی کوئی کام کر رہے ہیں۔ باقی ایک دو چیزیں میں بتا دوں فیڈریشن کے بارے میں، فیڈریشن میرا خیال ہے میں نے بھی صدارت کی ہوئی ہے اور دارالخان نے بھی صدارت کی ہے، ہمارے بڑے صدر پہلے بھی رہے ہوئے ہیں، اور 3 4 5 صدر تھے ہمارے، میرا خیال ہے ہم نے کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں فنکشن نہیں کیا، ہم نے فنکشن اپنی جگہوں پر کیے، یہ میرا خیال ہے انہوں نے بتایا کہ جی یہ لوگ جاتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس جاتے ہیں، میں نے ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ کیا تھا کنونشن سینٹر میں، اس میں پرائم منسٹر صاحب وہاں آئے تھے، اس طریقے سے تو نہیں ہوتا سر، فیڈریشن جو ہمیں یہ لوگ بولتے تھے اب وہ یہی کام کر رہے ہیں فیڈریشن میں، ہم پہ الزام لگا تھا فیڈریشن کا اکاؤنٹ خالی ہے، فیڈریشن میں کچھ بھی نہیں ہے، فیڈریشن کے کچھ پیسے بغیر پوچھے وہ دے دیتے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے فیڈریشن میں، فیڈریشن کا قانون آپ کا ایکٹما کا قانون ہوگا بالکل ملتا جلتا ہی قانون ہے، فیڈریشن کا قانون بھی یہ ہے
کسی ایگزیکٹو سے پاس کرا کر آپ پیسے دیتے ہیں. یہ کبھی 2 کروڑ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں, کبھی 2 کروڑ اس کو دے دیتے ہیں, کبھی پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں دے دیتے ہیں. اس طریقے سے فیڈریشن نہیں چلتی سر. فیڈریشن چلانے کا یہ اگر اب تو بس مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. بختیاری صاحب اسلام چیمبر کے صدر صاحب انہوں نے بولا کہ جی یہ اگر جس طرح خالد صاحب نے کمپین کی اس طریقے سے انشاءاللہ اب الیکشن اگر آئے گا اس میں کمپین دوسرا بندہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے اگر وہ کرے انشاءاللہ تعالی ہر دفعہ یہ نہیں ہوگا کہ وہی جیتیں گے. اپنی کوشش کریں, کوشش کر کے آپ جیت سکتے ہیں الیکشن, یہ نہیں ہے کہ نہیں جیت سکتے. اسلام آباد میں ہماری ٹیم بہت اچھی ہے. سہیل صاحب ہیں, ملک سہیل صاحب, ان کا نام میں لا لیتا تو یہ ذرا خفا ہو جاتا ہے سر تھوڑا سا. تو ملک سہیل صاحب ہیں, بختیاری صاحب ہیں, ہماری ٹیم اچھی ہے. کراچی کی ٹیم ہماری بہت اچھی ہے. جی کس نے سر؟ سہیل صاحب نے نہیں, پشتو میں کچھ نہیں کیا سر. کراچی کی ہماری ٹیم بہت اچھی ہے, پنجاب کی ہماری ٹیم بہت اچھی ہے, کے پی میں اچھے لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں ہمارا زیادہ ووٹ کرا. سندھ میں ہے تو ہمارے سندھ کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ میں کام کرنا ہے, سب جگہوں پر کام کرنا ہے. ایسے الیکشن نہیں جیتا جاتا سر. الیکشن ایک جیتے گا ایک ہارے گا, یہ تو ہے کہ ایک جیتے گا ہارے گا, لیکن اگر اپنی کمپین پوری طریقے سے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جیتنا آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے لیڈر جس طریقے سے کام کرتے تھے اللہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو ہمت دے. ہم تو ان کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے منیر صاحب کے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ ہم لوگوں کو ہمت دے کہ ایسے کام کریں. وہ صبح ہم لوگوں کو 9 بجے فون کرتے تھے کہ جی یہ ووٹ رہ گیا ہے, یہ رہ گیا, یہ رہ گیا. اس طریقے سے کام کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن اللہ سب کو ہمت دے یہ کام کرے. پاکستان زندہ باد.